بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقوں کی ایک سازش۔ جنگ احد کے دن منافقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک سازش کی تھی جس پر قرآن مجید نے روشنی ڈالی ہے اور جو بہت ہی قابل عبرت اور نہایت ہی نصیحت آموز ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے باہر جنگ کے لیے نکلے تو 1000 کا لشکر پرچم نبوت کے نیچے تھا۔ اس لشکر میں 300 منافقین بھی عبداللہ بن ابی کی سرکردگی میں ہم رکاب تھے۔ منافقین پہلے ہی کفار مکہ کے ساتھ یہ سازش کر چکے تھے کہ مخلص مسلمانوں کو بزدل بنانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ شروع میں مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ نکلیں گے، پھر مسلمانوں سے کٹ کر مدینہ میں واپس آ جائیں گے۔ چنانچہ منافقوں کا سردار یہ بہانہ بنا کر لشکر اسلام سے کٹ کر جدا ہو گیا کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تجربہ کاروں کی بات نہیں مانی کہ مدینے میں رہ کر مدافعانہ جنگ کرنی چاہیے، بلکہ الڑ نوجوانوں کی بات مان کر مدینہ سے نکل پڑے، تو ہم کو کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔ مگر الحمدللہ کہ منافقوں کا مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ مخلص مسلمانوں پر ان لوگوں کے لشکر اسلام سے جدا ہو جانے کا مطلب کوئی اثر نہیں پڑا۔ البتہ مسلمانوں کے 2 قبیلے بنو سلمہ بنو حارثہ میں کچھ تھوڑی سی بددلی پیدا ہو چکی تھی، مگر مخلص مسلمانوں کے جوش و جہاد کو دیکھ کر ان دونوں قبیلوں کی بھی ہمت بلند ہو گئی اور یہ لوگ بھی ثابت قدم رہ کر پورے جانصارانہ جذبات سرفروشی کے ساتھ مشرکین کے دل بدل لشکروں سے ٹکرا گئے اور آخری دم تک پرچم نبوت کے زیر سایہ مشرکین سے جنگ کرتے رہے۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: اور یاد کرو محبوب جب صبح کو تم اپنے دولت خانہ سے برآمد ہو کر مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے، اور اللہ سب سنتا اور جانتا ہے جب تم میں سے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ بزدلی کر بیٹھیں، اور اللہ ان کا مددگار ہے، اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ غرض جنگ احد میں منافقوں کی یہ خطرناک سازش اور خوفناک تدبیر بالکل ناکام ہو کر رہ گئی، اور بحمد اللہ اگرچہ 70 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، لیکن آخر میں فتح مبین نے پیغمبر کے قدم نبوت کا بوسہ لیا اور مشرکین ناکام ہو کر میدان جنگ چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے گئے اور پرچم اسلام سربلند ہی رہا۔ درس ہدایت: اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مومنین اخلاص نیت کے ساتھ متحد ہو کر میدان جنگ میں کافروں کے ساتھ جواں مردی اور اول العزمی کے ساتھ جہاد میں ڈٹے رہیں تو منافقوں اور کافروں کی ہر سازش تدبیر کو خداوند قدوس ناکام بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں۔ میرے اس چینل پر آپ کو اسلام اور تاریخ سے متعلق اچھی اور سچی ویڈیو ملیں گی۔ میری خواہش ہے کہ ان اسلامی واقعات کو اپنے بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ اللہ آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔